بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آغاز پروگرام اللہ رب العزت کے نام سے۔ پروگرام ہمارے جوان میں آپ کا ہوسٹ انظار احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ پروگرام ہر جمعے کی شام 4 بجے ایئر کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان جوانوں سے جو بہترین کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان پولیس آفیسر سے جو روزانہ کی بنیاد پر وہ بہترین کام کر رہے ہوں اور آپ تک وہ خبریں نہیں پہنچ پا رہی ہوں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا جائے، پازیٹیو خبریں بھی آپ تک پہنچائی جائیں، اور جو اچھائی کا سلسلہ ہے کہیں نہ کہیں یہ رک گیا ہے، کم ہو گیا ہے، اس کو واپس وہیں سے تیز کیا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر سندھ پولیس کا کوئی بھی جوان ہو جرائم کی بے-یقینی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہیں کراچی ٹریفک پولیس کا کوئی بھی جوان ہو وہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت کے حوالے سے روزمرہ کے بنیاد پر بہت ہی زیادہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور ہم ان کے بہترین کام ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے بہترین کام جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے وہ ہمارے جوان پروگرام میں مہمان بن کے وہ جوان آپ تک بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے جسے سن کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں ٹریفک پولیس جوان نے لاکھوں روپے ان کو روڈ پہ ملے وہ واپس پہنچائے، کسی کا پرس ملا وہ واپس پہنچایا، کسی کا موبائل فون ملا وہ واپس پہنچایا، کوئی گمشدہ بچہ کسی ٹریفک پولیس جوان کو ملا وہ اصل والدین تک واپس پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ اسی طرح کسی کی گاڑی خراب ہوئی، خود اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ گاڑی ٹھیک کی اور ان کو فیملی کو محفوظ جو ہے وہ خود کھڑے رہے، محفوظ رکھا اور ان کو بھی گھر پہنچایا۔ کسی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو اپنی مدد آپ کے تحت پیٹرول تک دیتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر کئی ایسے بہترین کام ہمارے جوان کر رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ میں نے تو بہت چند بتائے، ایسے تو بہت سارے کام ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام ہمارے جوان جس میں کئی ہمارے جوان زخمی ہوئے، کئی ہمارے جوان شہید ہوئے، جس میں خود اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ڈاکوں سے مقابلہ کرنا، فیملیز کو بچانا تاکہ فیملیز کو کچھ نہ ہو، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ کئی ایسے ہمارے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور فیملیز کو محفوظ رکھا ہے، اور کئی ایسے ہمارے غازی جوان ہیں جنہوں نے جو ہے وہ گولیاں کھائی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، لیکن لڑتے رہیں، ڈاکوؤں سے لڑتے رہیں اور ہمت نہیں ہاری ہے۔ تو ایسے ہی آفیسرز ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور وہ اپنے واقعات بتاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں، آپ کال کرتے ہیں، پھر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان کی موٹیویشن بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد مزید اچھے کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، پھر وہ مزید اچھے کام ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0315000824، یہ ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کال کرنا فیس بک لائیو پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سندھ پولیس FM 88.6 یہ ہمارے فیس بک پیج کا نام ہے، جہاں پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں اور کامنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے پروگرام میں آج ابھی تک کوئی مہمان آئے نہیں ہیں، جیسے ہی اگر کوئی آتے ہیں تو پھر ان کو دوران پروگرام شامل کریں گے اور پھر آپ لوگوں سے ان کے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ تمام لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کال کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0315000824، اور رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس رمضان کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہتے ہیں اصل روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر مشکل کام کیا، ان کا روزہ زیادہ قبول بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں، اور زیادہ مشکل بھی ہوگا، جس میں سے کراچی ٹریفک پولیس کے جوان جو روزہ رکھ کر روڈ پر کھڑے ہو کر ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، اور اسی طرح کئی ایسے لوگ ہوں گے، کئی ایسا مزدور ہمارے مزدور طبقہ ہوگا، ہمارے بھائی ہوں گے
جنہوں نے روزہ رکھ کر جو ہے وہ اب کام کیا ہوگا دھوپ میں، سخت گرمی میں، ان سب کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فیس بک لائیو میں برکت رمضانی صاحب کامنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں برکت جمالی بلوچ، علی حسن جمالی بلوچ، گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اپنے دوستوں کا نام لکھا بھیجا۔ اور وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0315000824۔ اور جو حضرات ہمیں فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں وہ کامنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے ٹریفک پہ، ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو آگاہی دینے کی کوشش کروں، سمجھانے کی کوشش کروں، یہ گیپ ختم کرنے کی کوشش کروں، اور ہم کس طرح اپنے شہر کی بہتری میں کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، کیونکہ مسائل بالکل ہیں اور مسائل کا حل کیا ہے اس پر غور و فکر کوئی نہیں کر رہا۔ یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈسکس تو بہت زیادہ کرتے ہیں، تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں، چار دوستوں میں مل کے، گھر والوں کے ساتھ مل کے، کہ یہ مسائل ہیں، یہ روڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، لیکن جو غلطیاں ہم روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے، اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، جس میں سے کئی شہری جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لین کیا ہوتی ہے۔ جو روڈ ہوتا ہے، روڈ پہ 3 ٹریکس ہوتے ہیں، 3 لین ہوتی ہے۔ جو سیدھے ہاتھ کی لین ہے وہ تیز رفتار گاڑیاں اس پہ جا سکتے ہیں، جس میں ایمبولینسز، پولیس وینز اور جو ایمرجنسی وہیکلز ہیں وہ۔ دوسری جو لین ہے اس میں کارز اور اس طرح کی گاڑی جا سکتی ہیں، اور تیسری جو لین ہے اس میں موٹر سائیکل جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آج تک کسی کو لین کا پتہ ہی نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ یہ اویئرنیس بھی نہیں دیتے، سمجھاتے بھی نہیں ہیں۔ گھر میں بھی آپ لوگ یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ جیسے کوئی والد اپنے بچے کو بتائیں یا کوئی بچہ اپنے والد کو بتائے اس طرح کی چیزیں، کہ ہمیں 3rd ٹریک پہ، 3rd لین پہ چلنا چاہیے، اور کم از کم مہینے میں ایک دفعہ، 10 دن میں ایک دفعہ، 20 دن میں ایک دفعہ ایک ڈسکشن ہو ٹریفک پہ، چاہے وہ فیملیز کرے آپس میں، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ گیدرنگ میں ہو۔ تو اس سے یہ ہوگا آپ لوگوں کو اویئرنیس ملے گی، آپ لوگ اس کو سمجھیں گے۔ جب کسی چیز کا ذکر زیادہ ہوتا ہے تو اس کی اہمیت ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یقین کریں ہم سفر کو اہمیت نہیں دیتے، ہم جو ہے اپنے سفر کو بہت آخری میں سوچتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ بس ہم چلے جائیں گے یا کر لیں گے، 10-15 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ اس جلد بازی میں ہمیں حادثات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور اس حادثات سے بچنے کے لیے اس پر غور و فکر ضرور کریں، سمجھیں، اپنے دوست احباب میں، اپنے فیملیز میں ٹریفک پر بات کیا کریں، تاکہ ٹریفک کی اہمیت ہم سمجھ سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کر سکیں۔ میں اسی لیے یہ اتنی باتیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر جب تک ہم ٹریفک کو اہمیت نہیں دیں گے، ٹریفک کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے، تو ٹریفک کا رش کم نہیں ہوگا، مزید بڑھے گا۔ ہم سب کو تھوڑا تھوڑا اپنا کردار ادا کرنا ہے، ورنہ یہ اسی طرح سے سب ہی پھر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں گے، اور یہ مزید آگے خراب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کچھ ٹریفک اپڈیٹس ہیں، ان سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ بورڈ بیسن سے جناح برج مائی کولاچی روڈ آنے اور جانے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ PIDC سے جناح برج MT خان روڈ آنے اور جانے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند ہیں، کچھ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے۔ متبادل راستہ کچھ اس طرح سے ہے، بورڈ بیسن سے مائی کولاچی آنے والی ٹریفک کو یو ٹرن دے کر واپس بھیجا جا رہا ہے، اور PIDC سے جناح برج آنے والی ٹریفک کو کھجور چوک کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور تیسرا جناح برج سے آنے والی ٹریفک کو I چندری گڑھ روڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ یہ متبادل راستے ہیں جن کا انتخاب کر کے آپ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔
اور ٹریفک پولیس آفیسرز موجود ہے جو ٹریفک کو روا دوا رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ٹریفک اپڈیٹ ہے، نمائش سے امر ٹاور۔ آج 23 رمضان مبارک، آج نماز جمعہ کے بعد ایک دینی جماعت کی جانب سے یوم القدس ریلی نمائش سے امر ٹاور تک نکالی جائے گی، اور عوام الناس سے گزارش ہے کہ وہ ریلی کی وجہ سے احمد جناح روڈ کے بجائے متبادل روڈ کا انتخاب کریں تاکہ اپنی منزل تک بآسانی آپ لوگ پہنچ سکیں۔ متبادل راستے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 3 ہٹی سے ٹاور کی جانب جانے والے شہری گرو مندر سے سولجر بازار، بہادر یار جنگ روڈ سے ہولی فیملی ہسپتال یا بائیں جانب بنوری سگنل سے پی پی چورنگی کوریڈور 3 کا راستہ اختیار کر کے اپنی منزل کے جانب جا سکتے ہیں۔ دوسرا، ناظم آباد سے ٹاور کی جانب جانے والی لسبیلا سے دائیں جانب نشتر روڈ چھوڑ لائن سول اسپتال کا راستہ اختیار کر کے اپنی منزل کی جانب جا سکتے ہیں۔ فریسکو چوک عیدگاہ چوک سے نمائش کی جانب جانے والے شہری وہ ٹریفک کو تبت چوک سے دائیں جانب ریگل چوک ایمپریس مارکیٹ یا بائیں جانب جوبلی سے آغا خان انکل سریا اور کوسٹ گارڈ سے سولجر بازار کا راستہ اختیار کر کے اپنے منزل کے جانب آپ جا سکیں گے۔ اور داؤد پوتا روڈ لکی اسٹار سے نمائش کی جانب آنے والے شہری کو پری ڈی چوک سے دائیں جانب صدر دواخانہ سے پی پی چورنگی کی جانب اور بائیں جانب ریگل چوک کی جانب بھیجا جائے گا۔ اور پانچواں، گارڈن چڑیا گھر سے زیب النساء موبائل مارکیٹ کی جانب سے جانے والے شہری آغا خان سوئم روڈ سے کوسٹ گارڈ سے بہادر یار جنگ روڈ سولجر بازار یا انکل سریا اسپتال سے دائیں جانب سعید منزل کا راستہ اختیار کر کے اپنی منزل کی جانب جا سکیں گے۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں ٹریفک پولیس سے تعاون کریں اور ان ہدایات پر عمل کریں، اور آپ کو ٹریفک پولیس آفیسرز کراچی کی تمام سڑکوں پر ملیں گے اور آپ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک اور ٹریفک اپڈیٹ ہے، ایم ٹی خان روڈ کچھ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے بند ہونے کی وجہ سے ان مقامات پر ٹریفک کی روانی آہستہ ہے۔ جناح برج سے ٹاور، آئی چندری گڑھ روڈ سے شاہین کمپلیکس آنے اور جانے والے دونوں اطراف کے روڈ ٹریفک پولیس آفیسر موجود ہے جو ٹریفک کو روا دوا رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک، ایک اور ٹریفک اپڈیٹ ہے، جناح برج راؤنڈ اباؤٹ ٹرالا خراب ہے جس کی وجہ سے آئی سی آئی چوک سے جناح برج راؤنڈ اباؤٹ پر ٹریفک کی روانی آہستہ ہے۔ اور سب سے اہم ٹریفک اپڈیٹ آپ کو پتہ ہے، شام 4 کے بعد جو ہے وہ دفتری اوقات، دفتر سے چھٹی ہو جاتی ہے، سب اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو کراچی کے تمام اضلاع میں چند مقامات ہیں جہاں پر ٹریفک کا رش ہوتا ہے، چند سڑک ہیں جہاں پر ٹریفک کا رش ہوتا ہے یا ٹریفک کی روانی آہستہ ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ضلع ساؤتھ اور سٹی کی اگر بات کریں تو یہ سڑکیں ہیں جہاں پر ٹریفک کا رش ہوتا ہے یا ٹریفک کی روانی متاثر ملتی ہے۔ آئی چندری گڑھ روڈ، شاہراہ فیصل، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، چودھری خلیق الزماں روڈ، گارڈن ایریا، کورنگی روڈ، اور اگر ہم ضلع سینٹرل کی بات کریں، گرو مندر، جہانگیر روڈ، 3 ہٹی، لیاقت آباد، شاہراہ پاکستان، حبیب بینک سے ناظم آباد، لسبیلا، ناظم آباد، بورڈ آفس، سہراب گوٹ، ناگن چورنگی، یو پی، پاور ہاؤس 4K چورنگی اور ان دونوں اطراف۔ ضلع ایسٹ کی اگر بات کریں تو شاہراہ فیصل سے ایئرپورٹ، راشد منہاس روڈ، سر شاہ سلیمان روڈ، یونیورسٹی روڈ، اور ضلع کورنگی کی اگر بات کریں تو ہینو چورنگی، سنگر چورنگی سے شاہ فیصل، ویٹا چورنگی، گودام چورنگی، کازوے روڈ، ایکسپریس وے، بلوچ کالونی۔ ضلع ملیر کی بات کریں تو منزل پمپ، قائد آباد سے ملیر ہالٹ، الاصف چورنگی اور نیو سبزی منڈی۔ اور اگر ضلع ویسٹ کی اگر بات کریں تو ماڑی پور روڈ، اسٹیٹ ایونیو روڈ، جناح برج، حبیب بینک اور نورس چورنگی۔ یہ تمام ٹریفک اپڈیٹس ہیں جن سے میں نے آپ کو آگاہ کیا تاکہ آپ، کیونکہ کئی لوگ ہیں جو دوران سفر ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آسانی ہو، آپ بتائے گئے متبادل راستے کب بھی انتخاب کر سکتے ہیں
اور اپنے سفر کو سکون سے جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ تمام لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0315008824، اور ہم جو ہے باقی ہم ٹریفک کے ایشوز پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ فیس بک لائیو پہ بھی آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، ہم وہاں پہ بھی آپ کے کامنٹس شامل کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ٹریفک کے حوالے سے ایسا کوئی مشورہ جس سے ٹریفک کی روانی بہتر ہو تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو جس میں کسی ٹریفک پولیس جوان نے آپ کی ہیلپ کی ہو اور آپ چاہتے ہوں اس واقعے کو ہائی لائٹ کرنا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اچھی بات، اچھی خبر چھپ جاتی ہے، کم جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، تو ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے۔ اور وہ تمام لوگ آپ لوگ جو فون کرنا چاہتے ہیں، نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نمبر ہے 0315008824۔ یہاں اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی کچھ ہم کامنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ کامنٹس ہیں تو وہ شامل کریں گے۔ پھر بھی تو ڈٹ کے کھڑا، کتنی ہمت سے کھڑا، چاہے نظر نہ آئے دنیا کو تیری قربانیاں، قوم کو وفائیں دے کے جانے کتنی دعائیں دے کے، گھر والے جن کر دیتے ہیں اللہ کے حوالے، ہمارے دوست، ہمارے ہیرو، ہمارے رکھوالے، اے سلام تیرے جذبے کو اے پولیس والے۔ ویلکم بیک پروگرام ہمارے جوان میں، اور اب وہ تمام لوگ جو اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں بذریعہ کال آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0315008824، اور جو حضرات ہمیں فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں وہ کامنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے جوان پروگرام میں ہمارے مہمان اب تک نہیں ہے، اگر آئے تو پروگرام میں شامل کریں گے، ورنہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جہاں تک کوشش ہے میں آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ہم کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کراچی کی ٹریفک کی بہتری میں، اور اچھے کاموں میں ہم کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان تمام تر موضوعات پہ میں گفتگو کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ آپ وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0315008824، یہ ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ٹریفک کے ایشوز پہ ہم بات کر رہے تھے۔ آج ہمارے ہمراہ کوئی ٹریفک پولیس جوان ہوتا تو ہم ضرور ان سے پوچھتے کہ ان کی عید کیسی ہوتی ہے، عید کی تیاریاں کیسی ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہمارے لوگ ہیں، جیسے اگر ٹریفک پولیس کی بات کی جائے، کئی ایسے بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو اپنی شاپنگ نہیں کر پاتے ہیں، اور دوسری جانب کو کئی ایسے محنت کش لوگ ہیں جو کم تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی اپنی عید کی شاپنگ نہیں کرتے۔ لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کی سب سے پہلے
ایسے لوگ جو ہے وہ شاپنگ مکمل کرتے ہیں اور اپنا بالکل نہیں سوچتے. تو ہم ٹریفک پولیس جوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے تو ہم ان تمام تر موضوع پہ بات کرتے. اور کئی ایسے محنت کش لوگ ہیں جن کو میں سلام کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں, جن کی تنخواہ کم ہے اور کام زیادہ ہے, اور جو اپنا نہیں سوچتے, اپنی فیملی کا سوچتے ہیں. اور آپ لوگوں نے عید کی شاپنگ ان فیملی کی کرا لی ہوگی, اپنی نہیں کی ہوگی. میں تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو محنت کش ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ پہلے فیملی کا سوچتے ہیں, بعد میں اپنا سوچتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور اصل تو یہی ہے کہ آپ دوسرے کا سوچیں. جب آپ دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ آپ کے لیے خود آٹومیٹک اچھا کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0315008824. اور جو حضرات ہمیں فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں وہ کامنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. سنپولس FM 88.6. ایک کال ہے, ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ جی وعلیکم السلام. ابھی میں آپ کا یہ پروگرام سن رہا تھا. میرا نام آواز گونج رہی ہے آپ کی؟ جی اب ٹھیک ہے. جی جی اب ٹھیک ہے. میرا نام ہے راجہ عمر خطاب. جی میں سروس کر چکا ہوں, ابھی تھوڑے عرصہ پہلے ریٹائر ہوا ہوں. جی جی تو ٹریفک کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی تو مجھے کچھ یاد آیا تو میں نے کہا شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جی جی میرے والد صاحب ٹریفک پولیس میں تھے تو ہم نے پولیس لائن میں ماحول دیکھا ہے. تو میرے والد صاحب ٹریفک پولیس میں تھے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عید کی نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھی, کیونکہ وہ ڈیوٹی کی وجہ سے ان کو پولو گراؤنڈ جانا پڑتا تھا VIP ڈیوٹی کے لیے. تو جب بھی کوئی ایسا اوکیزن ہوتا تھا جیسا عید ہے, چاند رات ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ واقعی ابھی آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ وہ عموماً ڈیوٹی بھی ہوا کرتے تھے. تو جہاں تک ٹریفک پولیس کی بات ہے, ٹھیک ہے ہمارے جوانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس حالت میں روزے میں, گرمی میں, روڈ پہ لوگوں کے تمام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اگر کبھی ان سے کوئی 19-20 ہو بھی جاتی ہے تو لوگوں چاہیے درگزر کریں, کیونکہ وہ بھی روزے سے ہوتے ہیں. آپ کے والد آپ کے ساتھ کتنے سال سے عید کی نماز نہیں پڑھی تھی انہوں نے؟ یا دیکھیں میں تو یہ تو خیر مجھے نہیں سمجھ میں آئے گی کیا کیسے کہہ سکتا ہوں. ظاہر شروع سے ٹریفک میں رہیں تو, لیکن میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹریفک پولیس آفیسرز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں دیگر لوگ, وہیں پر ہمارے ٹریفک پولیس کے جوان آفیسرز ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے روڈ پر موجود ہوتے ہیں اور ان کی فیملی ان کے بنا عید منا رہی ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا. وہی میں کہہ رہا ہوں, صرف عید کی بات نہیں ہے, تمام ہر تہوار جب بھی ہر تہوار پہ جب پبلک باہر ہوتی ہے تو ٹریفک کی ڈیوٹی میں وہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک احساس تھا مجھے, تو اچانک آپ نے کہا تو یاد آ گیا, تو میں نے کہا چلیں. آپ کے والد کا نام؟ راجہ محمد نذیر ہے, فوت ہو چکے ہیں. ٹریفک میں انہوں نے سروس کی ہے 42 ایئرس. محمد نذیر صاحب, آپ کے والد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے جتنی بھی خدمات سر انجام دیں ٹریفک میں, ہم بہت زیادہ ان کے شکر گزار ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں. 42 سال اس شہر کی انہوں نے خدمت کی ہے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت شکریہ. اور 35 سال میں نے بھی سروس کی ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں. 35 ایئر ٹریفک میں نہیں جناب, میں کاؤنٹر ٹیرن CTD میں رہا ہوں. راجہ عمر خطاب میرا نام ہے. آپ سے میڈیا سے تو آپ کو شاید نہیں آئیڈیا ہو رہا ہوگا. جی 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 اب مجھے آئیڈیا ہو گیا. اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا. تو میں اپنے والد صاحب کی آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے جوان روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, ان کو عزت دیں گے انشاءاللہ, آپ کو ڈبل عزت دیں گے. بس ہم درمیان جو گیپ پیدا ہو گیا نا, اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. کچھ ہمیں قربانی دینی ہے, کچھ عوام کو بھی برداشت کرنا ہوگا. بالکل ایسے آپ جیسے آفیسرز ہیں جو اس طرح سے بہتر کمیونیکیشن کریٹ کرتے ہیں, بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ لوگ, میں ہمیشہ اچھی باتوں کو, اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے بہت اچھا لگا آپ نے بات کی, اور آپ نے اتنے سال آپ نے بھی شہر کی خدمت کی ہے, اور آپ کو بھی سر بہت زیادہ اپریسیشن. اللہ آپ کو بھی ہمت. نہیں یقیناً ہم نے شہر کی خدمت کی ہے, لیکن اس نے شہر بھی ہمیں بہت کچھ دیا. اللہ کا شکر ہے, اس نے ہمیں عزت دی ہے, ہمیں مقام دیا, لوگوں نے ہمیں پیار دیا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, ایک دوسرے کا ساتھ پڑھ کے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر کے چلیں.
इंशाल्लाह देखिएगा कि हमारा शहर, इससे शहर दुनिया में कोई शहर नहीं है। बिल्कुल बेटा सिंध पुलिस को और खासकर ट्रैफिक पुलिस वालों को बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में शरीक हुए, कॉल किया आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315008824। और बहुत अच्छा लगा, एक ऐसे ऑफिसर की कॉल थी जिन्होंने ख़ुद भी 35 साल इस शहर की खिदमत की और इनके वालिद ने 42 साल इस शहर की खिदमत की। और कहते हैं ना, वालिद से जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो बेटे के अंदर ऑटोमेटिक आती है। और वालिद ने भी शहर की खिदमत की और इन्होंने भी इस शहर की खिदमत की। बहुत अच्छा लगा, सर से बात हुई। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315008824। ये हमारा नंबर है जिस पे आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। सिंध पुलिस FM 88.6 हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहाँ पे आप हमें लाइव देख सकते हैं। और राजा उमर ख़ताब साहब का शुक्रिया, आपने फ़ोन किया, हमारे प्रोग्राम में आप शरीक हुए। ये एजाज़ की भी बात है और इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत लोग सुन रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया राजा उमर ख़ताब साहब, आपने कॉल की, आपने शहर की खिदमत की, आपके वालिद ने शहर की खिदमत की, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। और ये बताने का मकसद यही है कि कई ऐसे हमारे जवान हैं जो अपनी ईद आप लोगों के लिए कुर्बान करते हैं और उनकी फैमिली की भी ख्वाहिश होती है कि हम अपने वालिद के साथ, हम अपने भाई के साथ, हम अपने शौहर के साथ, हम अपने दोस्त के साथ ईद मनाएं। लेकिन ये ड्यूटी ऐसी है, ये खिदमत की ड्यूटी है जिस पर हमारे जवान आपकी खिदमत के लिए जो है वो अपना ईद देखते हैं, ना ईद उल अधा देखते हैं, ना कोई त्यौहार देखते हैं, ना मौसम देखते हैं, और सिर्फ आपके लिए जो है वो खिदमत कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी बात सर ने भी कही थी कि कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाए तो भूल चूक तो दरगुजर भी कर दिया करें। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी कैसे हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खान मोहम्मद बात कर रहा हूँ बल्दिया कौन से। जी खान मोहम्मद साहब। ये सर ये जो मेरा तो ये एक अर्ज है, ये मोटरसाइकिल जो है लड़के जो चोरापने से चलाते हैं ना जी, तो कम से कम मैं बोलता हूँ 50 साल से कम उसके ऊपर मोटरसाइकिल चलाना ममनून कर दे आप, तो फिर आसार नहीं होंगे इंशाल्लाह। सही, क्योंकि ये लोग बहुत गलत चलते, मतलब जो भी बस टारगेट खेलेंगे और चीना जप्ती और रक्शे में कोई लेडीज अकेले लड़की जा रहा है उसको छोड़ना, ये करते ये लोग। अगर 50 साल से ऊपर होगा तो संजीदा होगा, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर, मेहरबानी हो, अल्लाह हाफ़िज़। साथ ही साथ फेसबुक लाइव पे कुछ कमेंट्स हैं, शामिल करेंगे। साजिद नवाज खास खेली साहब ने एक मैसेज किया है। ठीक है, ठीक है साजिद नवाज खास खेली साहब, आप मैं टीम को ये मैसेज आपका फॉरवर्ड कर दूंगा। तो उसमें जो है वो आपकी मेरे ख़्याल से 16 साल की बहन गुमशुदा है, अल्लाह उनको जल्दी जो है वो रिकवर हों, वो मिल जाएं आपको वापस। और आप नाम भी लिख देते तो हम बता देते, लेकिन बाकी मैं टीम को कहूँगा कि वो आपसे राब्ता करके आपसे पोस्ट ले लें, पिक्चर ले लें, ताकि वो फिर वो भी हम लगा लें। जाना मेमन मैसेज करते हैं, सिर्फ सर ट्रैफिक पुलिस को अवाम के सबसे बड़े दुश्मन। सर ये आप सोचते हैं जाना मेमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, या अवाम जो आपने लिखा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अवाम के दोस्त हैं, भाई हैं, और एक अच्छा ताल्लुक़ है।
اور یہ تعلق مزید اچھا بن رہا ہے. ایک کال ہے, ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی. ہلو جی ہلو, جی آواز فرمائیں. نہیں آ رہا ہے؟ جی آپ, میری آواز آ رہی ہے آپ کی. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اب وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0315008824, اور جو حضرات ہمیں فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں وہ کامنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. سندھ پولیس FM 88.6 یہ ہمارے فیس بک پیج کا نام ہے, جہاں پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں اور کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک ٹریفک اپڈیٹ ہے, وہ شامل کرتے ہیں. جناح برج راؤنڈ اباؤٹ پر جو ٹرالا خراب ہو گیا تھا وہ ٹرالا نکل گیا ہے. پیک اوور کا ٹائم چل رہا ہے. ٹریفک پولیس آفیسرز موجود ہیں جو ٹریفک کو روا دوا کر رہے ہیں. پیک آورس کا مطلب ہے کہ دفتری اوقات, دفتر سے چھٹی ہونے کے بعد جو رش ہوتا ہے وہ رش. ایک کال ہے, ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. This is Osama Shah from Karachi. جی اسامہ مخاطب ہے. سر میں آپ کا FM سن رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں آپ کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر دوں کہ آپ لوگ جو ماشاء اللہ سے ہم لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ٹریفک سنبھال رہے ہوتے ہیں, جی تو اس کا بہت شکریہ آپ سب کا. اور جہاں تک ابھی ایک آپ نے کامنٹ پڑھا تھا جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بہت برائی ٹائپ کچھ کر رہے تھے. تو دیکھیں بھائی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, بٹ ہم کوشش یہی کریں گے کہ میکسیمم جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنے اچھے کو اپریشیٹ کریں تاکہ برا آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے. بالکل ایسے ہی اسامہ صاحب, میری کوشش ہی یہی ہے کہ اچھی خبریں اچھی باتیں بھی کریں. آج کل تعریف کا ختم ہو رہی ہے اور تنقید بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہر کوئی تنقید کر رہا ہے, چاہے کہ ہوٹل پہ ہو, چاہے وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں ہو, چاہے وہ دوست میں ہو, چاہے وہ شادی میں ہو. ہر جگہ پہ تنقید کا ٹاپک زیادہ ہے, تعریف کم ہے. تو جہاں اچھے کام ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو یا کوئی بھی بندہ ہو, وہ اس کی تعریف ہونی چاہیے. جب تک اپریسیشن نہیں ہوگی تو موٹیویشن نہیں بڑھے گی, اچھی سوچ پیدا نہیں ہوگی تو اچھائی نظر نہیں آئے گی, شہر بدلتا ہوا پھر نظر نہیں آئے گا. بالکل ایسے, بالکل ہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب, آپ نے کال کی اور اپنا کردار ادا کیا, اور آپ نے بالکل صحیح بات کی. بہت شکریہ. اور وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0315008824. اور جیسے کہ اسامہ صاحب نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ہم اچھی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اسامہ صاحب نے پروگرام سنا ہوگا, اپنا کردار ادا کیا, اچھی چیز کو مزید تعریف کی, اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اسی طرح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے اپریشیٹ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ارد گرد ہوتا ہوا ہر اچھا کام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اگنور نہیں کریں, اس کو پلیز اپریشیٹ کریں. جو بھی اچھا کام کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں چاہے وہ سویپر ہو, چاہے وہ کچرا اٹھانے والا ہو, چاہے وہ آپ کے گلی محلے میں گاڑی صاف کرنے والا ہو, چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو. اسی طرح سے آپ کے بچے ہوں, آپ کے بڑے ہوں, جو بھی آپ کی نظر کے سامنے اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف کریں, اس کا حوصلہ بڑھائیں. کیونکہ آج کل تنقید اور یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں. جب آپ کسی سویپر کی بھی تعریف کریں گے نا, اس کا دل بڑا ہو جائے گا. وہ روزانہ ہمارے لیے جو ہے وہ جھاڑو اور ساری چیزیں لگا رہا ہوتا ہے. کسی کچرا اٹھانے والے کی بھی اگر آپ کہیں گے نا روزانہ آپ اتنی محنت کرتے ہو, شکریہ آپ کا کہ آپ کچرا لے کے جاتے ہو, بھلے وہ پیسے لے کے جاتا ہو لیکن محنت تو کرتا ہے, تو اس کی اگر آپ تعریف کریں گے تو وہ بھی, اس کا بھی حوصلہ بڑھے گا. وہ آگے مزید لوگوں کو کی تعریف کرے گا اچھے کاموں میں. اسی طریقے سے جو گاڑی صاف کرتا ہے آپ کی, وہ اس کی تعریف کر دیں تو وہ اس کا حوصلہ بڑھے گا. اسی طرح دوسری سائڈ آ جائیں, آپ کے بچے ہیں, اگر کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کو اگنور نہیں کریں, اس کی تعریف کریں, اس کو سیلیبریٹ کریں اور اس کو موٹیویٹ کریں. اسی طرح آپ کوئی بھی آفیسز میں باس اگر سن رہے ہیں تو ہم باسز بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں اچھے کاموں کو, اور کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو عادت خراب ہو جائے. اچھے کام کو کچھ ایسے امپلائیز ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے,
ان کی موٹیویشن بڑھائی جائے، وہ آپ کا ہی اس سے فائدہ ہے۔ جب موٹیویشن بڑھے گی، اپریسیشن ملے گی تو مزید اچھا کام کرے گا۔ اسی طرح ہمارے سندھ پولیس کے جوان، ٹریفک پولیس کے جوان، یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، اس شہر کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ روڈ سے گزرتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں، کبھی 1 منٹ 1.5 منٹ نکال کے ان سے ہاتھ میں لائیں اور بول دیں بہت شکریہ جو آپ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت محنت والا کام ہے، تو ان کا دل بہت بڑا ہوگا اور وہ اگلے دن یہ آپ کی بات یاد رکھتے ہوئے کام کریں گے کہ یار ہے، ہم سے کسی نے امید رکھی ہوئی ہے، ہمیں مزید اچھا کرنا ہے۔ تو میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں سے میں موٹیویشن پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں، آگاہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جتنا میرے پروگرام کا وقت ہے میری کوشش یہی ہے، آج مہمان نہیں تو آگاہی ہے، آپ لوگوں کے لیے اویئرنیس ہے۔ کوئی ایک بھی میری بات سے متاثر ہو کے یہ کام شروع کرے گا تو میں کامیاب ہوں، اور اس سے وہ ایک کرے گا، پھر وہ ایک کو دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا کرے گا، تو یہ سلسلہ تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن آگے بڑھ سکتا ہے، اور اللہ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ اچھے کام کی تعریف کسی کی نہ ہو تو غلط بات ہوتی ہے، اور اچھے کام کی تعریف کسی کی ہو، موٹیویشن ہو، اپریسیشن ہو تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ اور جب تک آپ کو اپریشیٹ یا موٹیویٹ نہیں کیا جائے تو آپ پازیٹیو نہیں ہوں گے، اور پازیٹیوٹی ہمارے شہر میں، ہمارے لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بالکل ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے، چاہے وہ روڈ سے ریلیٹڈ ہوں، وہ تمام تر مسائل حل ہونے چاہیے، اور آپ لوگوں کا سفر پرسکون ہونا چاہیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور میں اس بات پہ بالکل آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن میں دوسری سائڈ جو کہتا ہوں، جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اسے ہم کیوں اگنور کرتے ہیں، اور ہم اسے کیوں نظر انداز کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم خود چیزیں ٹھیک کر سکتے ہوں وہاں پہ ہم کیوں چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتے، اور کیا ایسی پرابلمز ہیں، کیا ایسے مسئلے ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پرابلمز بن جاتی ہیں۔ اگر ہم ٹریفک کی مثال لے لیں، آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا آج کل کسی کو بھی 1 منٹ کا صبر نہیں ہے، اور سب کو جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے، اور پھر سب کو دیر ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر زیادہ نہیں 3 منٹ کا صبر پیدا کریں سب، میں خود کہوں گا اپنے آپ کو 3 منٹ کا صبر پیدا کریں دوران سفر۔ اگر آپ کو 5 جگہ 6 جگہ روکا جا رہا ہے تو اپنے اندر صرف 3 منٹ کا صبر کر لیں کہ 3 منٹ سب اپنی اپنی باری میں رکیں، تو سب کو جو ہے وہ جانے کا وقت مل جائے گا سکون سے، اور سب سکون سے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، اور ہمیں گھر جا کے کوئی ایسا بڑا کام بھی نہیں کرنا ہوتا جو اتنی جلد بازی ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا بڑا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جو سفر ہے ہم نے انگلش والا سفر بنا دیا اس کو، اس سفر کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں۔ صرف کراچی کی ٹریفک کو اضافی جو ہے وہ آپ اپنے 6 منٹ 8 منٹ 10 منٹ دے دیں اور اپنے سفر کو انجوائے کریں۔ کال ہے، ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت کتنا؟ جی الحمدللہ۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، پروگرام آپ لوگوں کا سن رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ۔ جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ صبر کی بات کریں تو ہم سفر جب سفر ہوتا ہے تو اس میں بہت لوگ جلد بازی کرتے ہیں، یہ ہدایت تم اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ روزے کے ٹائم اگر کھل رہا تو چاہتے ہیں رستے میں نہیں کھولے، اگر ٹائم ہو بھی جاتا تو کون سی بڑی ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اور آپ بس اب یہ کام شروع کر دیں، آپ جو ہے وہ بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا شروع کریں۔ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے سفر کو آسان بنائیں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور وہ تمام لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0315000824۔
پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم کوشش کریں گے آپ کی لاسٹ منٹس میں زیادہ سے زیادہ کالز ریسیو کر سکیں اور آپ سے بات کر سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پہ کامنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. سندھ پولیس FM 88.6 یہ ہماری فیس بک پیج کا نام ہے, جہاں پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. اور مجید سمون کراچی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مجید سمون صاحب, آپ نے کامنٹ کیا اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ. اور پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے, کوشش کریں گے اگر کوئی کال آتی ہے تو پھر ریسیو کریں, اور اگر نہیں آتی ہے تو پھر باقی میں آگاہی دینے کی آپ لوگوں کو کوشش کرتا رہوں گا. اور جو کہ بہت کم لوگ جو ہے وہ آگاہی آج کل سمجھتے ہیں, اویئرنیس کو سب نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایسے ایشو پہ بات کرتے ہیں, وہ بھی آگاہی ہی ہے, اور وہ بڑا ضروری ہے. وہ آگاہی یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں, جو کار ڈرائیورز ہیں خصوصی ان کے لیے ہے, اور میں بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا ان سے کہ آپ خود اس بات کو سمجھیں کہ جن کار ڈرائیورز نے وہ جو وائٹ لائٹس لگائی ہوئی ہیں, جس کو لگانے کے بعد سامنے آنے والی گاڑی کو کچھ نہیں نظر آتا, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے بھی وہ لائٹ دیکھی ہوگی دوران ڈرائیونگ چلاتے ہوئے. آپ کو نظر آیا؟ کچھ نہیں آتا نظر. تو اس لائٹ کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ جو پرانی لائٹ ہے نا, اس سے بھی سڑک نظر آ رہی ہے نا, سڑک کو دیکھنا ضروری ہے. اگر سامنے والے کو آپ کی گاڑی نظر نہیں آ رہی, اگر آپ کی گاڑی میں آ کے وہ ٹکر لگ جاتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ وہ تو بعد میں طے ہوگا کس کی غلطی کیا, لیکن دیکھا جائے تو غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے وہ لائٹ لگائی ہوئی ہے. اور گاڑی کا نقصان الگ, گاڑی کا خرچہ الگ, مہنگائی پتہ ہے آپ کو. اور لائٹ سے جب آپ کو وہ وائٹ لائٹ نظر نہیں آ رہی تو آپ نے اپنی گاڑی میں لگائی ہی کیوں ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز کوئی اچھی نہیں ہے. اس سے کوئی گاڑی کی شو نہیں بڑھتی, گاڑی اور اچھی نہیں لگتی, گاڑی بے تکی لگتی ہے. کیونکہ گاڑی میں جو وہ لائٹ کی جگہ دی گئی ہے, وہ جو یلو جو لائٹ ہوتی ہے وہی لائٹ ہے. اس لائٹ سے سڑک نظر آتی ہے, اس لائٹ سے کوئی پریشان نہیں ہوتا. اور جن نے یہ لائٹس لگائی ہوئی ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لائٹس ہٹا دیں, کیونکہ اس لائٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے کبھی نہ کبھی آپ کسی بھی حادثے کا سامنا کر سکتے ہیں, اور حادثے میں صرف نقصان ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا یہی پیغام تھا, اور میں نے کوشش کی آج کہ میں جتنے موضوع پہ بات کر سکوں بات کروں. میں نے اویئرنیس دینے کی بھی کوشش کی, اپنے جوانوں کو اپریشیٹ کرنے کی بھی کوشش کی, ان کی خدمات بھی آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں, ہمیں کہاں کہاں بہتری لانی ہے, اور ہم کہاں کہاں بہتری لا سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی کوشش کی, اور ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. اور سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور سب اپنا کردار جب تک ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ہی سب مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہی پیغام تھا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میزبان انظار احمد کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.